أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، السلام عليك يا أبا عبد الله، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں امام حسین ٹی وی کی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ وقت دیا کہ میں اپنی زبان سننے اور سمجھنے والے مومنین کی بارگاہ میں کچھ عرائض پیش کر سکوں. یہ خطبہ ہے آیت اللہ العظمیٰ مرجع جہان تشریع و سید شیرازی کا، جس میں شام غریبہ میں انہوں نے خطاب کیا ہے مومنین سے. اب یہاں پر مجھ جیسا ایک چھوٹا سا طالب علم کیا ان کے کلمات کی وضاحت کرے، لیکن چونکہ اپنی زبان کے حوالے سے تاکہ مومنین ایک مرجع کے کلام سے استفادہ حاصل کر سکیں، مختصر سے وقت میں چند چیزوں کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ جو آیت اللہ العظمیٰ مرجع جہان تشریع سید نے ارشاد فرمائی. ان میں سے سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ مومنین کو توجہ دلائی گئی ہے اپنے وقت کے امام کے ساتھ توسل میں رہیں، امام کو یاد کریں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تاجیل کے لیے کثرت سے دعا کریں. کثرت سے یعنی جتنا آپ کو ہو سکے اپنی محافل میں، مجالس میں، جلوسوں میں، عزاداری کے پروگراموں میں، جہاں آپ کے لیے مناسب ہو، ہر جگہ پر امام علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں. تو سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں اور ان سے آپ غافل نہ رہیں، ان سے توسل میں رہیں اور ان کے ظہور میں تاجیل کے لیے دعا کریں. اور جس طرح روایات میں بھی آیا ہے کہ آپ کے لیے نجات اسی میں ہے کہ آپ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کریں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو جائے. تو شیعت بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے امن اور عاشقی اور نجات اسی میں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو جائے، کیونکہ روایات میں آیا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ظہور ہو جائے گا تو ہر طرف امن ہی امن ہوگا. تو سب سے پہلے مومنین کے انہوں نے جو توجہ دلائی ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ اپنے امام سے غافل نہ رہیں، اپنے امام کو یاد رکھیں اور ان کے لیے دعا کریں. اور یہ افضل عبادت بھی ہے کہ جس طرح روایات میں آیا ہے کہ افضل العبادت انتظار الفرج، اپنے وقت کے امام کا انتظار کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. اب اس کے انتظار سے مراد مثلا یہ نہیں ہے کہ آدمی خاموشی سے کہیں بیٹھا رہے، خاموشی سے کہیں سویا رہے، اپنے کاموں میں مصروف رہے. نہیں، اس انتظار سے مطلب یہ ہے کہ ایسے کام انجام دے. منتظر حقیقی وہ ہے کہ جو ایسے کام انجام دے کہ جو وقت کے امام کی رضا کا سبب بنے، جو اس چیز کا سبب بنے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جلدی ہو جائے. کہ جو کہا بھی گیا ہے کہ امام جب تک نہیں آئیں گے، اس وقت تک نہیں آئیں گے کہ جب تک لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے تڑپ نہ ہو، لوگ ان کو پکارے نہ. تو اس لیے کہا گیا کہ جتنا کثرت سے ہو سکے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مرتبہ جتنا ہو سکے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کریں، ان کے لیے ظہور کے لیے دعا کریں. اور اسی میں ہی ہمارے لیے عالم اسلام کے لیے، عالم تشیع کے لیے نجات ہے. تو سب سے پہلا نقطہ یہی ہے کہ اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑے رہیں، ان کے ساتھ توسل کریں. دوسرا نقطہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا اس سال کے شام غریبہ کے خطاب میں، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس عشرہ محرم میں امام حسین علیہ السلام کے شعائر برپا کرنے کی توفیق ہوئی ہے،
وہ شکر خدا کرے. یعنی وہ فرمانا یہ چاہتے ہیں، سمجھانا یہ چاہتے ہیں ہمیں، اور توجہ اس چیز کی طرف دلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو شعائر امام حسین علیہ السلام کو برپا کرنا ہے، ان میں حاضر ہونا ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ وہی انسان کر سکتا ہے کہ جس کے پاس توفیق من اللہ ہو، اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ہوگی. کیونکہ یہ دین اسلام مبین کی خدمت ہے، اور دین کی خدمت وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کو خداوند قدوس کی طرف سے توفیق حاصل ہو. یا آسان لفظوں میں کہوں کہ جن کو خداوند قدوس اس نیک کام کے لیے چنے، ہر آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو گویا کہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ توفیق مانگا کریں امام علیہ السلام کی شعائر کو برپا کرنے کے لیے، کیونکہ آپ نے کئی ایسے انسان دیکھے ہوں گے دنیا میں کہ جن کے پاس مال زیادہ ہے، وقت بھی ہے، فارغ بیٹھے ہیں، لیکن امام علیہ السلام کے ان پروگراموں میں شرکت نہیں کر رہے، مجالس میں شرکت نہیں ہے، ریلیوں میں اور جلوس اعزام میں شرکت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ توفیق نہیں ہے. انہوں نے اس چیز پہ توجہ دلائی کہ سب سے پہلے آپ توفیق مانگے خداوند قدوس سے، اور جو یہ توفیق کہ امام علیہ السلام کا ظہور جلدی ہو جائے، کہ جو کہا بھی گیا ہے کہ امام جب تک نہیں آئیں گے، اس وقت تک نہیں آئیں گے کہ جب تک لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے تڑپ نہ ہو، لوگ ان کو پکارے نہ. تو اس لیے کہا گیا کہ جتنا کثرت سے ہو سکے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مرتبہ جتنا ہو سکے امام علیہ السلام کے لیے دعا کریں، ان کے لیے ظہور کے لیے دعا کریں، اور اسی میں ہی ہمارے لیے عالم اسلام کے لیے، عالم تشیع کے لیے نجات ہے. تو سب سے پہلا نقطہ یہی ہے کہ اپنے امام علیہ السلام کے ساتھ جڑے رہیں، ان کے ساتھ توسل کریں. دوسرا نقطہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا اس سال کے شام غریبہ کے خطاب میں، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس عشرہ محرم میں امام حسین علیہ السلام کے شعائر برپا کرنے کی توفیق ہوئی ہے، وہ شکر خدا کرے. یعنی وہ فرمانا یہ چاہتے ہیں، سمجھانا یہ چاہتے ہیں ہمیں، اور توجہ اس چیز کی طرف دلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو شعائر امام حسین علیہ السلام کو برپا کرنا ہے، ان میں حاضر ہونا ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ وہی انسان کر سکتا ہے کہ جس کے پاس توفیق من اللہ ہو، اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ہوگی. کیونکہ یہ دین اسلام مبین کی خدمت ہے، اور دین کی خدمت وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کو خداوند قدوس کی طرف سے توفیق حاصل ہو. یا آسان لفظوں میں کہوں کہ جن کو خداوند قدوس اس نیک کام کے لیے چنے، ہر آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو گویا کہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ توفیق مانگا کریں امام علیہ السلام کی شعائر کو برپا کرنے کے لیے، کیونکہ آپ نے کئی ایسے انسان دیکھے ہوں گے دنیا میں کہ جن کے پاس مال زیادہ ہے، وقت بھی ہے، فارغ بیٹھے ہیں، لیکن امام علیہ السلام کے ان پروگراموں میں شرکت نہیں کر رہے، مجالس میں شرکت نہیں ہے، ریلیوں میں اور جلوس اعزام میں شرکت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ توفیق نہیں ہے. انہوں نے اس چیز پہ توجہ دلائی کہ سب سے پہلے آپ توفیق مانگے خداوند قدوس سے، اور جب یہ توفیق حاصل ہو جائے تو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر کریں، اور یہ دعا کریں، اور یہ جملے کہیں کہ الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ توفیق دی کہ امام حسین علیہ السلام کے شعائر کو ہم نے برپا کیا، وَإِلَّا مجھ جیسا خاکی انسان کیا، اور ذکر امام حسین علیہ السلام کیا. تو یہ ان شعائر کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور ان کی فضیلت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ کام عام کام نہیں ہے. مجلس برپا کرنا، سبیلے لگانا،
علم حضرت عباس علیہ السلام اٹھانا، اور یہ اس طرح کی چیزیں یہ عام کام نہیں ہے. یہ وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کو خداوند قدوس کی طرف سے توفیق حاصل ہوئی ہو، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ اپنے رب سے توفیق مانگیں کہ الہی امام حسین نے تیرے دین کی خاطر اپنا سب کچھ دیا، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی راہ پہ چلیں، ان کو یاد کریں اور ان کے شعائر کو برپا کر سکیں، مجالس عزاء اور جلوس عزاء وغیرہ. تو سب سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ اپنے وقت کے امام کو یاد کریں، ان کے لیے دعا کریں. اور دوسرا مین نقطہ یہ تھا کہ آپ توفیق طلب کریں اپنے رب سے، اور جب یہ توفیق حاصل ہو جائے تو پھر آپ جو ہے وہ شکر ادا کریں. تیسرا اور اہم جملہ جو ہے اس کی طرف سے میں اشارہ کروں گا، وقت اتنا نہیں ہے. تیسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے یہ، اور جو ہم جب بھی امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے ہیں یا ان کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہم ایک جملہ کہتے ہیں لبیک یا حسین. تو فرماتے ہیں یہ جو ہم نے لبیک یا حسین کہا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے. یہ لبیک یا حسین ہم سے کیا طلب کرتا ہے. یہ جملہ حقیقت میں امام حسین علیہ السلام نے جو عصر عاشور جو ندا دی تھی، ہل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ حسین کی میری مدد کرے، ہے کوئی. تو ہم یہ جملہ کہہ کر اعلان کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام سے یہ عہد کرتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں لبیک یا حسین. مطلب یہ ہے اس کا کہ مولا اگرچہ ہمارے بدن، ہمارے لیے جسم خاکی اس زمانے میں موجود نہیں تھے، لیکن آج بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے مقصد کے ساتھ ہیں. جس مقصد کے لیے آپ نے قربانی دی، جس مقصد کے لیے آپ نے قیام کیا، جس مقصد کے لیے آپ نے اپنے بیٹے شہید کروا دیے، اور جس مقصد کے لیے آپ نے اپنی بہنوں کے پردے بھی قربان کر دیے، اس مقصد کو ہم اجاگر کریں گے، روشن کریں گے، لوگوں کے اذہان تک اس کو پہنچائیں گے، تو ہم قابل بن جائیں گے کہ یہ جملہ کہیں لبیک یا حسین. اور اس کا اس زمانے میں مطلب یہی ہے کہ اس زمانے میں اگر ہوتے تو امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کر دیتے، اپنا مال قربان کر دیتے اور تلوار کے ساتھ جہاد کرتے، لیکن اس زمانے میں نہیں تھے. تو آج کا جہاد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو خود بھی سمجھیں، اس پر عمل بھی کریں اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں. تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لبیک یا حسین. دعا ہے کہ خداوند قدوس ان کلمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان نیک کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پھر ایک بار پھر تمام جو ٹیم ہے امام حسین ٹی وی کی، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت دیا. تمام مومنین کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کی تمام مشکلات کو حل فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.